اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں جہاں بھی ہمارے بھائی بزرگ نوجوان اور بہنیں چینل کو دیکھ رہی ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج کا ہمارا موضوع ہے بائع البشر، انسان، آزاد انسان کی بیع اور خرید و فروخت کرنا، اس کو بیچنا جائز ہے یا ناجائز۔ تو آپ جانتے ہیں کہ واضح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے اولاد آدم کو عزت عطا فرمائی، انسان کی تعظیم ہے۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ لا تنتفع بالاموات، کہ مردوں کے جو اعضاء ہیں ان سے بھی نفع حاصل نہ کرو۔ تو لہٰذا پوسٹ مارٹم کو ناجائز قرار دیا گیا کہ اس کی وجہ سے انسان کی توہین اور تذلیل لازم آتی ہے۔ جی، تو کہاں تک یہ درست ہے؟ آزاد کی بیع بالکل درست نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک میں مذمت آئی ہے، فرمایا جو انسان کسی آزاد انسان کو بیچتا ہے تو جب وہ قبر میں جائے گا تو اس کا چہرہ قبلے کی سمت سے پھرا دیا جائے گا۔ اس لیے اس سے جو ہے وہ ہمیں بچنا چاہیے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اولاد زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر بھی تم نے یہ نہیں کرنا کہ ان کو قتل کر دو، جی، کہ رزق کا مسئلہ ہے، نہیں، رازق اللہ فرماتا ہے میں ہوں، جس نے پیدا کیا ہے وہ رزق میں دوں گا، نہ قتل کرنے کی ضرورت ہے نہ فروخت کرنے کی ضرورت ہے، میں خود رازق ہوں، میں رزق خود دوں گا۔ جی، تو البتہ جو غلام ہیں، لونڈیاں ہیں، ان کی بیع خرید و فروخت جائز قرار دی گئی، جیسا کہ جو ہے مکے کا بازار عکاظ، اس میں لونڈیاں بیچی جاتی تھی، غلام جو ہے بیچے جاتے تھے، جیسے حضرت بلال کی آزادی ہوئی اور صہیبہ کو جو ہے وہ آزاد کیا گیا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ان کی آزاد کرنا، پھر دوسرے کا ان کو خرید لینا، پھر اگلے کا بیچ دینا، پھر خرید لینا، یہ تو جائز ہے غلام اور لونڈیوں کا۔ اگرچہ صاحب تقوی لوگ اور صاحب ورع لوگ ان غلام لونڈیوں کی خرید و فروخت کو بھی ناجائز قرار دیتے ہیں، یہ ان کا ایک تقوی ہے، لیکن فتویٰ یہ ہے کہ غلام اور لونڈیوں کی بیع جو ہے وہ جائز ہے۔ دیکھیں ایک شخص آقا علیہ السلام کی برگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میں سودا گری کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا کہ تم جو ہے نا سودا گری آدمیوں کی نہ کرنا۔ یا رسول اللہ سودا گری آدمی کو نہ کرنے کا کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا کہ ایک غلام کو ایک شہر سے خرید کر دوسرے شہر میں جا کر اس کو فروخت کرنا، فرمایا ایسا نہ کرنا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا التاجر مرزوق والجالب ملعون، فرمایا جو تجارت کرتا ہے اللہ اسے کھلا رزق دیتا ہے، لیکن جو ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف غلام کو لے جا کر بیچتا ہے تو وہ جو ہے ملعون ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس شخص پر لعنت ہے جو بیٹے کو ماں سے جدا کر لیتا ہے۔ جی، تو ماں کہاں ہے اور بیٹے کو جا کر بیچ دیا۔ اور ایک روایت میں جو آدمی بیٹے کو اپنی ماں سے جدا کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کا دن جب آئے گا اس کو اپنے بیٹوں سے، اپنے دوست احباب سے اسے جدا کر دے گا۔ اور ایک روایت میں یوں بھی ہے، آقا علیہ السلام نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی آزاد انسان کو فروخت کرتا ہے وہ اپنے آپ کو دوزخ میں قید کر دیتا ہے۔ جو کسی آزاد آدمی کو فروخت کرتا ہے وہ اپنے آپ کو دوزخ میں قید کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا آزاد آدمی کی فروخت کوئی بھی علاقہ ہو نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنو مدر کا ایک آدمی آقا علیہ السلام کے ساتھ اس کی بڑی دوستی تھی۔ ایک مرتبہ اس آدمی نے اپنی ایک لونڈی فروخت کی اور اس سے معصوم بچے کو اپنے پاس رکھ لیا۔ تو جب ظاہر ہے معصوم بچہ اپنے پاس ہے، لونڈی کو فروخت کیا تو بچہ ماں سے جدا ہو گیا۔ اس کی جب اطلاع آقا علیہ السلام کو پہنچی، سرکار کو جب یہ خبر پہنچی، پھر وہ حضور کی برگاہ میں آیا تو آقا علیہ السلام نے اس کی طرف سے رخ انور پھیر لیا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، مجھ سے کیا خطا سرزد ہو گئی ہے کہ آپ نے مجھ سے چہرہ انور پھیر لیا، اعراض فرما لیا؟ آپ نے فرمایا تو نے ایک لونڈی اور اس کے بچے کے مابین جدائی ڈال دی ہے،
تو میں اس بچے کی وجہ سے پریشان ہوں۔ یہ سن کر وہ آدمی فوراً اپنے گھر گیا اور بے فسخ کر کے لونڈی کو واپس لے آیا۔ جی اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو جو ہے وہ ایک معصوم بچہ ہے یا بڑا بچہ ہے، اپنی والدہ سے اس کی خرید و فروخت کر کے اسے جدا نہیں کرنا چاہیے۔ جو کسی کو جدا کرے گا اللہ قیامت والے دن ان کے درمیان جدائی پیدا کرے گا، جو کسی کو جوڑے گا قیامت والے دن وہ جہاں بھی ہوں گے اللہ ان کو ایک کر دے گا۔ اللہ کریم آپ کو ہم سب کو اس قسم کے برے گناہ جن کی وجہ سے قبر میں چہرہ بھی بندے کا پھیر دیا جاتا ہے، اللہ کریم ہم سب کو ان سے جو ہے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔